یہی وہ اشتباہ ہے جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ آیات مبارکہ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، ازواج النبی ہیں، تو اگر ازواج النبی مراد ہوتی تو لفظ ہوتا وَيُطَهِّرُكُنَّ تَطْهِيرًا، تو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کیسے آیا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ اس سے مراد جو ہے حضور کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے سیدہ فاطمہ، حسن، حسین، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی چادر ان کے اوپر سے ڈال دی، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء بیتی فطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما دیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت بس یہی ہے، اسی لیے ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، میرے پاس 5 ہیں جن کی وجہ سے میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا ڈالوں گا، المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ، ان کے 2 بیٹے حسن حسین، فاطمہ۔ تو جب ہمارے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں ہمیں جہنم کی آگ کا کیا ڈر ہے؟ ایک ان کا پرانے وقت کی بات ہے، میں تو اس وقت یعنی چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، ایک ان کا بہت بڑا مجتہد آیا تھا شیعہ کا، ان کے مختلف القاب ہوتے ہیں، ان میں مجتہد بھی ہوتے ہیں، سب سے بڑا ان کا لقب جو ہوتا ہے وہ آیت اللہ ہوتا ہے۔ تو وہ آیا تو اس نے آ کر یہاں کے اہل علم کو پریشان کر دیا کہ بھئی یہ اگر اہل بیت مراد ہے تو صیغہ مذکر کیوں ہے؟ بہرحال تو اس وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے حرم میں، ان کے پاس ان کو لے کے آئے مجتہد صاحب کو، اس نے آ کر والد صاحب کے سامنے بھی یہی اشکال رکھا، تو والد صاحب مسکرائے اور کہا کہ مجتہد صاحب اس کے 2 جواب ہیں، آپ کو کون سا چاہیے، الزامی جواب چاہیے یا تحقیقی؟ انہوں نے کہا جی کوئی جواب دے تو صحیح نہ، انہوں نے کہا اگر الزامی جواب ہے اس صیغے کی تذکیر کی وجہ سے حضور کی بیویاں شامل نہیں ہو سکتی، تو آپ بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ کو نکال دیں اہل بیت سے، ہم ازواج کو نکال دیتے ہیں۔ اگر عورت شامل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر بی بی فاطمہ بھی تو نہیں ہو سکتی نا، بی بی خدیجہ بھی تو نہیں ہو سکتی نا، ان کو آپ نکال دیں، ازواج رسول کو چلو ہم اہل بیت سے نکال دیں گے۔ اور تحقیقی جواب انہوں نے کہا یہ ہے شریف آدمی کہ یہ جمع مکسر ہے، جیسے قال نسبۃ جمع مکسر ہے، یشترک بین المذکر والمؤنث، اس میں مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، تو جب یہ جمع مکسر ہے تو اس میں حسن حسین بھی آئیں گے، ازواج رسول بھی آئیں گے، ہمارے نزدیک تو سب اہل بیت ہیں، لیکن ازواج رسول کی اہل بیت ہونا نص ہے، قرآن ہے، قطعی ہے، اور ان کا اہل بیت میں شامل ہونا حضور کی دعا ہے،
یہ نس نہیں ہے، اللہ نے قرآن نہیں اتارا ان کے لیے، قرآن تو سارا اترا ہی بیویوں کے حق میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہاں سے لے کر آخر تک سارا حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ اسی لیے جب حضور نے یہ کپڑا اوڑھا تھا نا جی، بی بی سلمہ بھی وہاں بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں انت لا خیر، تم کیوں آؤ، تمہارے لیے تو قرآن نازل ہو چکا ہے، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز حاصل ہو اس کے لیے دوبارہ دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یہ ناجائز ہے۔ کیا معنی؟ آپ مکہ شریف میں آ گئے، اب آپ اللہ نے مکہ پہنچا دے، اللہ نے مکہ تو آ گئے ہو بے وقوف آدمی، پھر کیا معنی کہ مکہ پہنچا دے، مکہ پہنچا دے؟ تو اگر یہ قرآن کی آیت سے نسب اہل بیت تھے تو حضور کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پھر تحصیل حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہیں، حسنین بھی اہل بیت ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ اس صورت میں سمجھنے والی تھی کہ قال نسوۃ،